السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں بات کروں گی اڈیالہ جیل کے اندر کیا چھپایا جا رہا ہے اور ڈیل کی کوشش کیوں بار بار ناکام ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے، بین الاقوامی سطح پر ہلچل مچ گئی ہے۔ 40 سے زائد ممتاز عالمی ماہرین تعلیم، عوامی دانشوروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے امریکہ، یورپی یونین، دولت مشترکہ OIC اور اقوام متحدہ کو خطوط لکھے ہیں۔ ان خطوط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو طبی سہولیات کی فراہمی کی جائے، ان کے خاندان اور ڈاکٹروں تک رسائی دی جائے اور سیاسی بنیادوں پر قید ختم کی جائے۔ یہ عالمی سطح کے بااثر لوگ ہیں جن کی انسانی حقوق کے میدان میں خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں، بہنوں اور اوورسیز پاکستانیوں کی مسلسل سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں تیزی سے ان کے حق میں آواز بلند ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت اور بعض طاقتور حلقے اوورسیز پاکستانیوں سے اس لیے ناراض ہیں کہ وہ ہر عالمی فورم پر عمران خان اور پاکستان میں مبینہ زیادتیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جیل کی اب صورتحال میں بتاتی ہوں۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے 10 سال سخت ترین جیل کاٹی ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو شاید وہ بھی ڈیل کر لیتے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی اب بات کرتے ہیں ڈیل کی کوششوں کی۔ اطلاعات کے مطابق اب تک تقریباً 6 مرتبہ رابطے یا پیشکش ہو چکی ہیں۔ پہلی بار 4 اگست کو ہوئی کہ ملک چھوڑ دیں ورنہ گرفتاری ہوگی۔ دوسری بار 9 اور 10 فروری جب انتخابات کے نتائج آئے تو کہا گیا کہ سمجھوتہ کر لیں اور حکومت میں حصہ لے لیں۔ اکتوبر 2024 میں احتجاجی تحریک کے دوران دوبارہ رابطہ ہوا۔ نومبر 2024 میں سخت کارروائی سے پہلے ایک اور کوشش کی گئی۔ کچھ امریکی ڈاکٹر، کاروباری شخصیات بھی ملاقات کے لیے آئیں، لیکن عمران خان نے مبینہ طور پر انکار کیا۔ حالیہ دنوں آنکھ کی بیماری کے دوران بھی بات سامنے آئی، لیکن عمران خان کا موقف بتایا جاتا ہے کہ وہ ذاتی ڈیل نہیں چاہتے، صرف شفاف انتخابات اور سیاسی حل چاہتے ہیں۔ اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ خاندان کو ملاقات کیوں محدود ہے اور ذاتی ڈاکٹروں کو رسائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ اگر سیاسی خدشات ہیں تو وہ خاندان تک محدود ہو سکتے ہیں، لیکن غیر سیاسی ڈاکٹروں کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس سے شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید کوئی طبی معاملہ ایسا ہے جسے منظر عام پر نہیں آنے دیا جا رہا۔ ایک اور معاملہ پنجاب حکومت کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو تقریباً 10 ارب روپے میں فروخت کیا گیا، جبکہ پنجاب حکومت نے 19 نشستوں والا لگژری طیارہ تقریباً 11 ارب روپے میں خریدا۔ موقف دیا جا رہا ہے کہ یہ ایئر پنجاب کے قیام کے لیے، لیکن تاحال اس ایئر لائن کا باضابطہ ڈھانچہ سامنے نہیں آیا، یعنی کہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھاگنے کے لیے طیارہ خریدا ہے۔ جو صورتحال ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، پنجاب میں جو پولیس مقابلوں کے حوالے سے بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 7-8 مہینے میں 900 بندہ CCD نے مار دیا ہے۔ 2 سال کی حکومت نے 2500 یعنی کہ 2500 ٹوٹل بندہ جو ہے مار دیا گیا ہے۔ اب تک جو قتل عام پنجاب کے اندر کیا ہے CCD نے، اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ مار دیے جو بے گناہ تھے، اور ماروائے عدالت قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن عدالتیں بند۔ ہمیں چاہیے کہ عدالتیں بند کر دیں۔ اگر تم لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کو مارنا ہے، انسانوں کا قتل عام کرنا ہے، پھر عدالتیں بند کر دو۔ یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر واویلا جو ہے ہو رہا ہے اس بات پہ۔ الجزیرہ نے رپورٹ کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں،
واٹس گوئنگ آن. ٹھیک ہے، یہ 8 مہینے میں 900,000 بندہ جو انہوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے کریمنل تو نہیں ہو سکتے. کریمنل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ عدالت میں جائیں، وہاں پر بتائیں، کورٹ میں کیس چلے. اتنے بندے پنجاب میں کریمنل کر کے انہوں نے مار دیے. اتنی بری صورتحال ہے. ٹھیک ہے کہ انہیں سزائے موت دی جا رہی ہے. یعنی عجیب و غریب قسم کے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں. اس میں یہ پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے والا آئی جی بھی پھنسے گا، یہ والا بھی پھنسے گا، یہ CCD سارے پھنسیں گے. جب بھی پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا، حالات ٹھیک ہوں گے، یہ سارے پھنسیں گے. اور ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ والا بندہ ان کا بھار نہیں اٹھا سکے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ جو ہے طیارہ بھی خریدا ہے. اور الجزیرہ نے بھی سوال اٹھایا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. اور اب بات کرتے کئی ممالک جو ہیں، یہ جو غزہ میں شہباز شریف کی امریکہ میں ایک اجلاس میں شرکت کی خبریں سامنے آئی ہیں، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے پر گفتگو ہونی ہے. کئی ممالک اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، جبکہ متعدد یورپی ممالک نے شرکت سے انکار بھی کیا ہے. یہ صورتحال پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خطے کی سیاست کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہے. یہ تمام معاملات کئی سوالات کھڑے کرتے ہیں. کیا عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے؟ کیا جیل میں کوئی طبی حقیقت چھپائی جا رہی ہے؟ کیا ڈیل کی کوششیں جاری رہیں گی؟ اور کیا پاکستان کی سیاست کسی نئے موڑ کی طرف؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ضابطہ طور پر شروع ہونے جا رہی ہے. سہیل آفریدی نے اس کا اعلان کیا ہے. پاکستانی تحریک انصاف نے کافی وقت ضائع کیا اور کافی عرصے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی، گراؤنڈ پر کسی قسم کی منظم تیاری موجود نہیں. بے شک عوامی حمایت بہت زیادہ ہے، لوگ عمران خان کے حق میں ہیں. اگر الیکشن ہوں تو ووٹ سب سے زیادہ عمران خان کو ہی ملیں گے، لیکن تحریک چلانے کے لیے جو گراؤنڈ لیول کی تیاری ہوتی ہے وہ موجود نہیں تھی. دیکھیں اس وقت جو نظام ہے وہ بہت